السلام علیکم ناظرین، مجھے خبر ہے کہ ساتھ میں ہوں عامر۔ ناظرین، ہر نیا دن پاکستانی قوم کے لیے کسی بری خبر کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ 33% مہنگائی کی شرح سے نیچے سسکتے عوام کے لیے اب گیس کی قیمتوں میں مزید 155% اضافے کا پھندا تیار ہے۔ اور یاد رہے، صرف اس برس میں یہ گیس کی قیمت میں تیسرا بڑا اضافہ ہے جو 600% تقریباً بنتا ہے۔ یعنی جس صارف کا گیس کا بل پہلے 100 روپے تھا اب وہ 600 روپے ہو چکا، اور جس کا بل 600 روپے ہے وہ تقریباً 1500 روپے ہو جائے گا۔ گیس کی قیمتوں میں یہ تباہ کن اور ظالمانہ اضافہ گھریلو صارفین کی کمر بھی توڑے گا، اور پہلے سے تباہ حال رینگتی، دم توڑتی اور بربادی کی دہان پہ موجود ٹیکسٹائل ملز کا بھی، دیگر صنعتوں کا بھی اس کا جو نقصان ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ اب ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی اس وار سے صرف معیشت کا لڑکتا ہوا پہیہ مکمل جام نہیں ہوگا، بلکہ ایک عام آدمی کا چولہا بھی مکمل طور پر بجھ جائے گا، جس کے لیے اب LPG جیسی مہنگی گیس بھی گھریلو صارفین کو جو ہے وہ اب سستی لگنے لگی ہے۔ ایک طرف IMF کی ڈیمانڈز ہیں اور دوسری طرف سالانہ 19 ارب روپے ڈالر سبسڈیز، مفت سہولیات اور اشرفیہ کے دیگر عللے تللے، جبکہ ان دونوں کے بیچ ایک عام آدمی کی گردن جس کے لیے 2 وقت کی روٹی والا محاورہ اب اس کی اپنی زندگی کی دردناک اور کربناک حقیقت بن چکا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا ہے۔ ماہر معاشرت ہیں، گرو ہیں اس سارے شعبے کے ساتھ، ان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ الفاظ کا جو گورکھ دھندا اور جو عوام کی حالت ہے یہ سر کب تک ایسے ہی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائی سر۔ ایک سال میں صرف جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ ایک سال میں صرف گیس کی قیمت میں 600% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ کیا آپ نے طے کر لیا کہ معیشت اور عام آدمی کو جو ہے وہ سانس نہیں لینے دینا؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ قوم کو اور عوام کو بھی کچھ سوچنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بھارت سے 4 گنا ہے، اور ہماری جو معیشت کی شرح نمو ہے وہ بھارت کی 1/3 ہے۔ تو قوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے یہ سوال کرے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے اور یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کا جب تک عوام خود نہیں سمجھیں گے اور وہ حکومت پر دباؤ نہیں ڈالیں گے یہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ ہمارا مسئلہ ہے اشرافیہ کی معیشت، یعنی بیشتر معاشی پالیسیاں طاقتور طبقوں، جنہیں مافیا بھی آپ کہہ لیں، ان کے مفادات میں بنائی جاتی ہیں، چاہے اس کے لیے آئین توڑنا پڑے تو توڑ دیتے ہیں، اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ یہ آپ نے جو کہ گیس کی بات کی، دیکھیے یہ تو آپ نے بہت پہلے 2013 میں IMF سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ گردشی خرچہ ختم ہو جائے گا، اور ہم نے ختم کر دیا تھا اس کو بجٹ خسارہ بڑھا کر۔ اس کے بعد آپ جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ گیس کے نرخ بے تحاشا بڑھاتے ہیں اور سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دو دھاری تلوار ہے نا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی کوئی میرے خیال سے کوئی 2500 ارب روپے کا گردشی قرضہ بھی ہے۔ تو سوال صرف یہ تھا، اس کو آپ الگ نہیں دیکھ سکتے، اس کو آپ دیکھیں گے بجلی اور گیس۔ بات کیا ہے، آپ ٹیکس کی چوری ہونے دے رہے ہیں۔ ٹیکس چوری میں حکومت جو ہے معاونت کرتی ہے، میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں۔ معیشت کو دستاویزی بنانے میں حکومت اور پارلیمنٹ رکاوٹ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ معیشت دستاویزی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ منصفانہ ٹیکسوں کا نظام اپنائے۔ تو ایک گٹھ جوڑ ہے امریکہ کی ہدایت پر IMF کے ساتھ کہ آپ ٹیکس چوری ہونے دیں، بجلی کے نرخ بڑھائیں، گیس کے نرخ بڑھائیں، پیٹرول کے نرخ بڑھائیں، روپے کی قدر گرائیں، اور قرضے لیں بے تحاشا اور اثاثے بیچیں اور چلنے دیں۔ یہ پالیسی چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے بھی فرمایا بھی کہ یہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ڈائریکشن ہے کہ IMF کے تھرو کہ آپ ان کی جو ٹیکس چوری ہے، یعنی کہ وہ معاملات جو خراب ہیں ان کو مزید خراب ہونے دیں، اور عام عوام کی زندگی جو ہے اس کو اجیرن بنائیں تاکہ یہ اپنے اثاثے بیچنے کی طرف جائیں اور اپنی جو اسٹیبل پوزیشن پہ نہ آئیں۔ ایسا ہی ہے؟ نہیں، اثاثے بیچنے کا ایک چھوٹا سا مقصد ہے، وہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ بھی سازش ہے کہ اس ملک کے اثاثے غیر ملکیوں کو چلے جائیں، اور ہم اور آپ پاکستانی بھائی جو ہیں یہ صرف چمڑا
اور ٹیکسٹائل میں گزارا کریں. فارماسیوٹیکل چلا گیا, بینک چلے گئے, اب آپ اسٹیٹ لائف کو بھی بیچنا چاہتے ہیں, PIA کو بھی بیچ دیں, تو ہمارا کام تو ٹیکسٹائل کا چمڑا رہ گیا. یہ ضرور صحیح بات آپ نے کی ہے, متفق ہوں, مگر کھیل اس سے کہیں بڑا ہے. اب نیو گریڈ گیم چل رہا ہے. نیو گریڈ گیم میں بھارت جو ہے امریکہ کا سب سے بڑا پارٹنر ہے, اور امریکہ کو سب سے بڑی جو خارجہ پالیسی ہے وہ چین کی طاقت کو کنٹرول کرنا. تو اس میں ان کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ایک چین کا حلیف ہے, دوست ہے, اور اس کے ذریعے سے اس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ آگے چل کر, آج نہیں, آج تو اجازت دے دی ہے, آگے چل کے وہ CPEC کو کمزور کریں. آج کی تاریخ میں امریکہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم ایران گیس پائپ لائن نہیں بننے دیں گے. انہوں نے کہہ دیا نہیں بننے دیں گے, اور ان کو پتا ہے کہ اگر ایران چاہے, ہمارا دوست برادر ملک ہے, ہمارے ایک دوسرے کے اوپر ہم نے حملے بھی کیے ہیں پچھلے دنوں, مگر قانونی طور پر ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ پاکستان نے چونکہ ابھی تک پائپ لائن اپنے حصے میں نہیں ڈالی اور نہیں لیا, وہ ہم پر $18 ارب کا جرمانہ کر سکتے ہیں. ایک وہ تلوار لٹکا دی, دوسرے سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں سے گیس پائپ لائن نہ لیں, ہماری حکومت مان رہی ہے. وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ IMF کے چنگل میں پاکستان کو رکھا جائے. اصل خرابی یہ ہے, امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو IMF کے پروگرام سے باہر نہ نکلنے دیں, تاکہ وہ شرائط عائد کرتی جائیں اور اس کی معیشت کو کمزور کیا جائے. اور پاکستان کی حکومتیں, یہ نہیں آج کی نہیں تمام, وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں رہے, تاکہ ٹیکس چوری ہوتی رہے, سب کچھ ہوتا رہے, لیکن جب عوام پہ بجلی اور گیس پیٹرول کے نرخ بڑھائیں, عوام پہ ٹیکسیں لگائیں, تو کہیں یہ IMF کی شرائط ہے. حالانکہ IMF کی شرائط نہیں ہے. اچھا, میڈیا بھی اپنا سیاسی کھیل کرتا ہے, جتنے آپ دیکھ لیجئے, میں نے کم سے کم 3 درجن دفعہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ IMF کی شرائط نہیں ہے, یہ ان کی شرائط نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم اس طرح سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب بسم اللہ. اگر آپ آج ہماری SIFC آج یہ کہے اور قانون سازی کرا دے, جس میں چونکہ فوج بھی ہے, کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے, جو تینوں پارٹیوں کا منشور ہے, تینوں بڑی پارٹیوں کا, ہمارا GST کم ہو جائے گا. وہ تو دکانداروں پہ ٹیکس تو ابھی لاگو کیا جا رہا ہے اسی مد میں. میں تو کہہ رہا ہوں تمام اشیاء پر جو ہے 5% کر دیں. میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں نا. میری گزارش یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اتنا معیشت کو تباہ کر دیں کہ پاکستان IMF کے چنگل سے باہر نکل ہی نہ سکے. اور یہ جو آج سازش تھی, جو آپ میں بتا دوں کیا ہے, ہم IMF کے 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں, ابھی اس کی شرائط آنا باقی ہیں, 24ویں پروگرام. لیکن آج میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس کے بعد 25ویں پروگرام میں بھی جائیں گے 3 سال کے بعد. میں عوام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پوچھئے, اور میڈیا بھی جب کوئی سیاستدان ان کے پاس آئیں, کہ بھائی بھارت نے 1994 میں گیا تھا IMF کے پاس, معیشت تباہ تھی, قرضہ لینے کے بعد انہوں نے عہد کیا کہ ہم آئندہ IMF سے قرضہ نہیں لیں گے, اور اصلاحات کی. 1994 سے آج تک نہیں گئے, 30 سال ہو گئے, ہمیں ابھی 24واں قرضہ ملا نہیں, اور ہم نے تیاری کر لی کہ 3 سال کے بعد 25ویں پروگرام میں بھی جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے بجائے یہ کہتا ہے فلاں سیاستدان نے یہ تقریر کی, اس کا بیل اپلیکیشن کا یہ ہوا. بھائی کیا دلچسپی ہے, مجھے تو یہ بتانا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میرے ملک کے عوام کو 11 کروڑ عوام کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں مل رہی ہے, وہ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, صحت علاج معالجہ نہیں کرا سکتے, تو پھر جب وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھلاتے, پھر آپ بجلی گیس پیٹرول بھی بڑھا دیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 11-12 کروڑ جو غریب ترین ہیں ان کو اتنا مایوس کر دیا جائے اپنے مستقبل سے, اپنے بچوں کے مستقبل سے, کہ وہ بالکل لا تعلق ہو جائیں, اور یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا, پھر وہ ہاتھ ڈالیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کر دیجیے. جیسے آپ نے 2 چیزیں فرمائی, آپ نے کہا کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کو سازش کے ذریعے اس نہج پہ لے کے آ رہا ہے, اور دوسری جانب آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے, جو گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, یہ IMF کا مطالبہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت تو اس کا کچھ لے رہی ہے. تو پھر وضاحت فرما دیجیے, اگر IMF وہ نہیں چاہ رہی تو یہ حکومت اپنے تو یہ سب کچھ کر رہی ہے. میں آپ سے وہی تو عرض کر رہا ہوں, بلا شبہ یہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے آپ جب یہ خود کہتے ہیں, خود کبھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی 500 ارب روپے کی بجلی کی چوری ہو رہی ہے, ابھی کہا انہوں نے, ابھی انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکسوں کی وجہ میں ہم 5000 ارب روپیہ کم وصول کر رہے ہیں, یہ بھی شہباز شریف صاحب نے کہا. حالانکہ 5000 غلط ہے, وہ ہم 15000 ارب روپیہ کم خرچ کر رہے ہیں, کم وصول کر رہے ہیں ٹیکسوں میں, اور GST آپ نے بڑھا دیا. تو IMF تو یہ کہتا ہے کہ بھائی چونکہ آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مالدار لوگوں سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے,
ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں آپ کا ملک ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ بجٹ خسارہ کنٹرول کریں. IMF کی MD نے, وہ بھی منافق ہیں, IMF کی MD کا بیان ہے, ساری دنیا میں گیا کہ ہم نے پاکستان سے کہا کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں اور غریبوں کو مراد دیں. ساری دنیا کو پتہ ہی ہے. لیکن جو معاہدہ ابھی پہلے کیا تھا PDM نے, اس میں یہ تھا کہ GST بڑھائی گئی تھی, پیٹرولیم لیوی بڑھایا گیا تھا, بجلی کے نرخ بڑھائے گئے تھے. تو یہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. IMF اور پاکستان کی حکومتوں, سیاستدانوں, بزنس کمیونٹی, FBI, ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے. اور میڈیا جب تک اس گٹھ جوڑ کو ہم نہیں توڑیں گے, عوام پر ظلم ہوتا رہے گا اور معیشت کو تباہ کریں گے. لیکن خطرہ ہوگا آگے چل کے, سلامتی کو خطرہ ہوگا. کوئی عوام نہیں پوچھتے کہ بھئی ہم 25 سے 24 پروگرام میں جا رہے ہیں اور 1988 سے تک 15 پروگرام ہو چکے, تو بھارت کیوں نہیں جاتا؟ بنگلہ دیش 2014 کے بعد, 2011 کے بعد سے اب گیا ہے. ہم ہر 2.5 سال بعد کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اگر سلامتی کو خطرہ درپیش ہے تو میں سیاستدانوں کی حد تک چلیں, ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ سیاستدان تو ایک گٹھ جوڑ ہے, تو اگر سلامتی کو خطرہ ہے تو ریاست اس حوالے سے کچھ سنجیدہ اقدامات کیوں نہیں لے رہی؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کی گہرائی کو سمجھیں. میں ڈائریکٹ بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ 2004 میں پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف طاقت استعمال ہوئی, جو کہ ہم نے وار آن ٹیرر لڑی تھی. میری ایک کتاب ہے, بڑی کتاب ہے, 500 پیج کی, اس کا نام ہے دہشت گردی, سیاست, معیشت. اس میں یہ کہا ہے کہ بھئی دہشت گردی تو امریکہ میں ہوئی تھی. ہم نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دہشت گردی کی جنگ میں کود پڑے اور اس جنگ کو ہم اپنے اندر لے آئے, امریکہ باہر نکل گیا. اب ہمیں کہتے ہیں آپ دہشت گردی کرا رہے ہیں, آپ کے ملک میں ہو رہی ہے, تو ہم اس کے خلاف طاقت استعمال کر رہے ہیں. کیا ہمیں 2004 سے آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں غیر ملکی طاقتیں, جس میں افغانستان بھی شامل ہے اور بھارت بھی شامل ہے اور ایران کے دہشت گرد شامل ہے, ایرانی حکومت شامل نہیں ہے, وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہے ہیں, خاص طور سے بلوچستان اور KP میں. تو طاقت کا استعمال تو ضروری ہے, لیکن کیا لوگوں کا, خطے کے لوگوں کا دل و دماغ جیتے بغیر آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں اپنی کتاب میں, نہیں جیت سکتے. لوگوں کا کوآپریشن چاہیے اس علاقے کے, کیونکہ جب آپ ان کو مارتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں افغانستان میں, دوبارہ سر اٹھا لیتے ہیں. تو پہلا کام یہ کرنا تھا کہ طاقت کا استعمال ضرور کریں, اس لیے کہ جو آدمی دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان میں, ہم اس کو معاف تو نہیں کریں گے. اگر میرے فوجی شہید ہو رہے ہیں, میرے پولیس کے سپاہی شہید ہو رہے ہیں, میرے جو ہیں وہ عوام لوگ شہید ہو رہے ہیں, اس میں 80,000 آدمی ہمارے شہید ہو گئے, معیشت تباہ ہو گئی, ہم ابھی تک طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور دل و دماغ نہیں جیت رہے. پھر ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف حکومتیں اپنے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہی ہیں, جس کا ذکر آپ نے کر دیا, بجلی, گیس, پیٹرول, یہ اقتصادی دہشت گردی ہے. تو کیا لوگوں کو, ہمارا سب کو نہیں سمجھنا ہوگا کہ دہشت گردی کو کرنے کے لیے لوگوں کا تعاون اور دل و دماغ جیتنا اور عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کم, یہ اتنی بڑی طاقت عوام کی ہے, یہ دہشت گردی کچلیں گے, ورنہ یہ آپ سمجھتے ہیں طاقت سے ہوگا, نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک عام عوام کے لیے چیزیں جو ہیں وہ ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے خراب کی جا رہی ہیں, تو یہاں پہ تو جو ٹیکسٹائل انڈسٹری یا اشرفیہ یا تاجر کمیونٹی, جتنے بھی ہر طبقہ تقریباً جو ہے وہ نوحہ کناں ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ شکوہ کرتا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان جو صرف غیر عوام پہ ہی بوجھ پڑ رہا ہے, جس کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, تاجر کمیونٹی ہے, وہ بھی تو یہی آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو پہیہ ہے وہ بھی رک گیا ہے؟ اچھا, اب میں آپ کی خدمت میں 3 فیگر دینا چاہتا ہوں, جو اعداد و شمار میں دینا چاہتا ہوں وہ حکومت کے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے, میرا اس میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے. جی, وہ آپ سن لیجئے کہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. 2018 سے ہماری معیشت تباہ ہوئی, آپ کو بھی پتا, مجھے بھی زیادہ تباہ ہوئی. 2018 میں پاکستان میں جتنے بینک ہیں ان کا مجموعی منافع تھا 242 ارب روپیہ. وہ بڑھتا رہا, 250-300 ارب روپیہ سال بڑھ رہا ہے. یہ کوئی آپ دیکھ لیجئے کہ 2021 میں 451 ارب تھا, یہ پھر 703 ارب ہو گیا, 22 میں اس سال 1000 ارب سے ہو گیا. تو جب معیشت تباہ ہو رہی ہے تو یہ منافع کیوں بڑھ رہا ہے؟ سوال تو ہوگا نا, وہ کیوں بڑھ رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے یہ کیا, تمام بینکوں نے مل کے, کیونکہ نجی شعبے کو آپ نے کر دی تھی, کہ انہوں نے 18 سے 23 تک جو ان کے قرضے ہیں, جو صنعت, تجارت, زراعت کے لیے سب, اس میں اضافہ ہوا 4000 ارب روپیہ مجموعی طور پر. 4000 اور جو 4000 ارب روپیہ, اور تجارتی بینک ہے جو ان کا کام ہے, اور انہوں نے جو سرمایہ کاری کی, حکومت کو قرضے دیے, اس کا بڑا حصہ وہ ہے, اس میں اضافہ ہوا 17000 ارب روپیہ.
اب میں نے ساری دنیا میں بینکنگ کی ہے, ٹاپ پوزیشنز میں کی ہے, پاکستان بھی کی ہے. میں نے نہ امریکہ میں یہ دیکھا, نہ یورپ میں دیکھا, نہ ایشیا میں دیکھا, نہ پاکستان میں دیکھا. کوئی مجھے یہ سوال کا جواب دے دے کہ تجارتی بینک اگر قرضے نہیں دے رہے تو اور ان کا منافع بڑھ رہا ہے تو کبھی صنعت تجارت زراعت نے شکایت کی کہ بھئی تم تو حکومت کو قرضہ دے رہے ہو, تو تمہارا کام ہی نہیں ہے, تو ہمیں قرضہ نہیں کہتے, کیونکہ وہ کہیں اور نکل گیا, وہ الگ سوال ہے. ابھی جو سوال ہے میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. دیکھیے ہوا کیا ہے کہ انہوں نے, میں آپ کو سرکاری فگر دے رہا ہوں, انہوں نے آج کی تاریخ میں دسمبر میں 12,000 ارب روپے کے قرضے دیے ہوئے ہیں جو ان کا کام تھا, اور 25,000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. تو یہ تو ہو گیا ٹوٹل 37,000 ارب روپیہ. اتنے تو ان کے ڈپازٹ نہیں تھے. تو ایک سازش تیار ہوئی جس میں اسٹیٹ بینک بھی تھا, IMF بھی تھا اور حکومتیں بھی تھی. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, وہ یہ تھا کہ کوئی 8-9 ہزار ارب روپیہ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو دیا قرضہ, اس کو کہتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن, اور اسی دن اس زیادہ شرح سود پہ انہوں نے حکومت کو واپس کر دیا, انویسٹ کر دیا. تو آپ نے ان سے 7,000 ارب کا قرضہ لے کے انہیں مہنگی شرح سود دے دیا, تو اس سے کوئی 250 ارب سالانہ وہ کما رہے ہیں. اب سوال یہ, صنعت تجارت کو قرضہ نہیں مل رہا, تو یہ جو 250 ارب سالانہ وہ قرضہ کما رہے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک سے کہیں کہ بھائی تم کس خوشی میں ان کو قرضہ دے کے اور انہی سے وہ پیسہ واپس لے رہے ہو, اور ان کو آپ مہنگی شرح سود پہ لے رہے, کیوں لے رہے ہو بھائی؟ 8-10 ہزار ارب روپے, یہ سرکاری عادت و شمار ہے, لوگ اس پہ شرماتے ہیں. میں 20-25 سال سے یہ باتیں اکیلا کر رہا ہوں پاکستان میں, کوئی نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ میں تجارت والے کیوں نہیں کہہ رہے؟ مثلا میں ایک بڑی بینک کا آپ کو بتاؤں, میں بیلنس شیٹ دیکھ رہا تھا, پرسوں شائع ہوئی ہے. انہوں نے پورے سال میں جو قرضے دیے ہیں اس میں کمی ہو گئی 300 ارب روپیہ, اور جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے اس میں اضافہ ہو گیا جو ہے تقریباً 3,000 ارب روپیہ. کیسے ہو گیا بھائی سرمایہ, ایسے کہاں سے آئے یہ پیسے؟ تو آپ یہ دیکھیے کوئی اس پہ بات کر رہا ہے کہ بھئی یہ بینک کیوں, کیونکہ انہوں نے نشکاری کر دی, وہ غیر ملکیوں کو چلا گیا. اب یہ جب دیکھا آپ نے کہ یہ تو چلے گئے, بینک تو ہاتھ سے نکل گئے, اب ایک اسٹیٹ لائف آیا آپ کا ادارہ, وہ پچھلے 3 سال سے زبردست منافع کما رہا ہے, بہت منافع کما رہا ہے. وہ کیا ہوا کہ آپ 3 سے ایک آدمی کو آپ لے کے آئے تھے باہر سے, پاکستانی کو, وہ کمپیٹنٹ آدمی تھا, اس نے آ کے منافع بڑھانا شروع کر دیا. اب 3 سال میں جو منافع بڑھایا تو حکومت پریشان ہو گئی, یہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا لسٹ آ گئی کہ اسٹیٹ لائف کو پرائیویٹائز کر دیں. ارے بھائی اسٹیٹ لائف کیوں پرائیویٹائز کر دیں؟ منافع دے رہے ہیں آپ نے. جب آپ نے بینک بیچی تھی ان میں سے کوئی بھی نقصان میں نہیں تھا. آپ نے PTCL بیچا تھا وہ بھی نقصان میں نہیں تھا. آپ تو منافع والوں کو بیچ رہے ہیں, اونے پونے بیچ رہے ہیں, غیر ملکیوں کو آپ بیچ رہے ہیں. اور اس اسٹیٹ کمپنی کا دور کون سا آتا ہے؟ تو یہ عادت و شمار جو میں نے پیش کیے میرے نہیں ہیں. تو پھر کوئی کسی ادارے نے, کسی ماہر نے, کسی ایکسپرٹ نے, کسی سیاستدان نے, اور یا کسی پارلیمنٹ کے ممبر نے, دانشور نے, یہ جو پاکستان میں تھنک ٹینکس ہیں, کسی نے کبھی یہ بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. سر, اور انہوں نے جو ایک اپیرنٹ جو کیس اسٹڈی بنایا اس کے اندر PIA کو وہ پرومیننٹ رکھتے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ سرمایہ جو ہے وہ یہ جو کنویں ہیں ان کے اندر جاتا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ PIA کا تجارتی خسارہ جو PIA کا جو خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس طرح یہ دیگر بھی ادارے, جیسے آپ نے ایک دوسری پکچر جو ہے وہ پیش کی کہ جو اسٹیٹ لائف ہے وہ ٹوٹلی اب پروفٹ میں جا رہا ہے, تو ایسے اداروں کی بھی نجکاری اگر لسٹ میں آ رہا ہے تو یہ واقعی میں سوال تو بنتا ہے. نہیں, سوال تو ایک اور بھی بنتا ہے. ہمارا ایک فرسٹ ویمن بینک ہے, آپ کو بھی پتا ہے, چھوٹا سا بینک. ہمارے خواتین کی آبادی جو ہے وہ 54% ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے حکومت میں شعبے میں رکھ کے, میں اس کی منع کے دے دیتا ہوں, آپ ان کی 250 برانچز پاکستان بھر میں کھول لیں, 250 آج کی تاریخ میں, اور ان سے یہ کہیں یار 2 لاکھ 1.5 لاکھ 75,000 پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, کارپینٹر ہے, چھوٹے کسان ہیں, دیہی علاقے کے لوگ ہیں, گھریلو خواتین ہیں, ان کو قرضے دینا شروع کر دیں 2 لاکھ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ. نمبر 1. مگر کیسے دیں گے؟ ایسے دیں گے کہ جو 2 لاکھ روپے کا اس کو چاہیے ہیں تو اس کو آپ 1.5 لاکھ کا قرضہ دیں, 2 لاکھ کا نہ دیں, اور 50,000 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ سے وہاں ٹرانسفر کر دیں, جو آپ انہیں نہیں کیس 2300 ارب وہاں ضائع کر رہے ہیں, بیکاری بنا رہے ہیں. تو اگر آپ 50 ارب وہاں سے الگ کر لیں اور 250 ارب میں دے دیں تو لاکھوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا. اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ سے 50,000 دے رہے ہیں اس کو آپ معاف کر دیں, کیونکہ یہ تو وہاں سے ہے. تو اس کے بجائے یہ اس کو ویمن بینک کی نجکاری کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات. اب آگے PIA, چونکہ اصل سوال ہے میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دوں. الحمدللہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, ان میں ملک بھر میں ڈومیسٹک ٹریول ہو رہا ہے. یہ مسلمان بھائی ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, ہمارے فورن ٹریول بھی کرتے ہیں, ہمارے سمندر پار پاکستانی بھی یہاں آتے ہیں, عمرہ حج بھی کرتے ہیں. کیا ان کا یہ گارنٹیڈ بزنس نہیں ہے کہ PIA کو منافع میں لایا جائے؟
بھائی جو ان کے پاس جہاز ہیں آدھے سے زیادہ تو پڑے ہوئے بند پڑے ہوئے گراؤنڈ کیا کر دیا آپ نے ان کو. یہ ایک سازش ہے یہ کہ آپ اپنے جہاز, اگر کوئی کسی کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا ہے تو وہ پی آئی اے میں لائیں. اور یہ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک اور اوورسیز پاکستانی الحمدللہ عمرہ حج یہاں سے پاکستان میں ٹریولنگ, یہ تو پی آئی اے کو زبردست بنا دے گا. لیکن وہ ہم بےچین ہیں کہ اس کو اونے پونے بیچ کے کھانا برابر کر دیں. سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا اگر تمام نجی ایئر لائن منافع کر رہی ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے جہاز کو گراؤنڈ کر کے اور وہاں لوگوں کو بھرتی کر کے اب جان بوجھ کے تباہ کیا ہے. اب یہ تو دیکھیں نا, اسٹیل مل جو ہے 15 سال سے بند ہے, تنخواہیں آپ دے رہے ہیں. اب کوشش یہ ہوگی کہ اس کی پراپرٹی بیچ کے اوپر نیچے کر دیں. تو اگر یہی کھیل کرنا ہے نیشکاری کا, میں آپ کو ریکارڈ میں بتا دوں کہ ہم نے زرعی زمین جو ہے اس کو بیچا, سوری نیشکاری کی پہلے صنعت کی, اس کو بند کیا, پلاٹ بنا کے بیچ دیے. دوسرا آپ کو بتاؤں 3 ہفتے پہلے 3 دن پہلے سپریم کورٹ میں مقدمہ آیا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ 2800 کینال زمین جو زرعی زمین تھی جہاں زراعت ہونی چاہیے تھی اس کو انہوں نے کمرشلائز کر کے بیچ دیا, وہ پھر پلاٹ بن کے بک گئے. تو کھیل تو یہ ہو رہا ہے نا سر. کس نے بیچی یہ 2000 سے زائد جو زرعی زمین, یہ بیچنے والے کون؟ جی دیکھیے, یہ تو پہلے ملک ریاض, اس کے بعد ڈی ایچ اے. میں یہ سپریم کورٹ میں بتایا, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, یہ تو جسٹس فیض عیسیٰ کی آزمی صاحب کی اس کورٹ میں یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ زمین تو زرعی تھی, یہ ملک ریاض کو گئی, ملک ریاض نے ڈی ایچ اے کو دے دی, انہوں نے پلاٹ بنائے, سب نے کھا پی گئے, آگے بکنے شروع ہو گئے, پلاٹ آسمان پر پہنچ گئے. وہ غریب آدمی جو 200 گز کا مکان بنا سکتا تھا وہ کرائے میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ایسے کہیں ہوتا نہیں ہے دنیا میں بھی. ہے کوئی آئندہ دنوں میں عوام, اب آپ نے جیسے پہلے نوید سنا دیا کہ یہ 25ویں پروگرام میں بھی 100% جائیں گے, تو یہ 25ویں پروگرام میں بھی جائیں گے تو جس ریشو سے آئی ایم ایف کا شولڈر یوز کر کے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو آئندہ سال 2 سال یا 4 سال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہیں پہ کسی چیز کی بریک لگے گی یا یہی سپیڈ پہ جائے گا سب کچھ؟ دیکھیے آپ نے یہ کندھے کا لفظ استعمال کر دیا بہت سوچ سمجھ کے. آج کل جو کھیل ہو رہا ہے وہ سیاستدان ایس آئی ایف سی کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ سرمایہ کاری آ جائے, کچھ معیشت ٹھیک ہو جائے, لیکن بہرحال آرمی کے آدمی ہیں, ہماری سویلین انتظامیہ نے دانستہ ان کو مس گائیڈ کر دیا اور ان کو یہ فیکٹس نہیں بتائے جا رہے جو سامنے ہیں. ان کو کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کر لیں, یہ کر لیں, ایسے نہیں ہوا کرتا ہے. سر یہ آپ نے کہا کہ ان کو مس گائیڈ کر دیا, اور ایک امپریشن تو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو وزیر خزانہ ہے جن کے پاس اب چابی ہے وہ بھی سیاستدانوں کا نہیں ہے. نہیں دیکھیے نا, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ صاحب جو ہیں ان کو ریکمنڈیشن تو آغا خان کی تھی نا, ٹھیک ہے نا. اب پڑھ لیں, اس لیے کہ یہ جب اسٹوڈنٹ تھے تو ان کو آغا خان کے اسکالرشپ پہ بھیجا گیا تھا باہر. آغا خان کا اسکالرشپ پہ, یہ اپنے پاس سے نہیں گئے. اب جب وہ وہاں سے آ گئے پھر اس کو اس زمانے میں یہ مڈل کلاس بینکر ہوا کرتے تھے, بہت زیادہ سینئر نہیں تھے. پھر ان کو حبیب بینک کا پریزیڈنٹ بنا دیا, وہ بھی آغا خان کا تھا. انہیں کے آغا خانی کے مشورے پر ان کو یاد لے آئے. سوال یہ پیدا, مسلم لیگ جو سب سے منظم جماعت ہے, کیا اس کے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا ان کے پاس جو ان کا ممبر بھی ہو اور اس کو وزیر خزانہ بنا دیتے؟ وہ رلائی کر چکے ہیں پہلے, ان کو لگتا تھا کہ عوام اور تمام تر ادارے جو ہے ان پہ اب ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. تو آپ احسان اقبال کو بنا دیجیے, ٹھیک ہے نا. آپ احسان اقبال کو ہر کیبنٹ میں منصوبہ بندی میں تو لاتے ہی ہے نا. جی جی, میں بات کر رہا ہوں نا. دیکھیے یہ بات آپ چھوڑ دیجیے نا کہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لوگ موجود ہیں, میرا کام نہیں ہے کہ کسی آدمی کا نام لوں, لیکن لوگ موجود ہیں. لیکن یہ سوال یہ ہے کہ جو آدمی ان کے, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جس دن ان کو وزیر خزانہ بنایا ہے اسی دن ان کو پاکستانی نیشنلٹی بھی دی گئی ہے, اسی دن سیم ڈے. جی جی ایسے ہی نیشنلٹی. یہ تو معین قریشی کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم بنایا تھا تو وہ جب کراچی پہنچے تھے تو یہ تو وہی کھیل ہو رہا ہے نا. آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا. تو ایس آئی ایف سی کو میں یہ بات آرمی کی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مخلص ہیں, لیکن کیا ان کو بتایا گیا ہے؟ میں آپ کو جو فگر دینا چاہتا ہوں, جب سے ایس آئی ایف سی بنی ہے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا گر گئی ایز پر اسٹیٹ بینک. اب ایس آئی ایف سی کو کام یہی تھا بیرونی سرمایہ کاری, وہ بیرونی سرمایہ کاری کا حجم گر گیا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جولائی سے فروری تک 2024 تک. اگر ان کو بتا دیا جائے تو پھر ان کو کھینچیں گے کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہے. دوسری فگر دے دوں, ان سے کہا گیا ہم اسمگلنگ روکیں گے ڈالرز کی تو تفصیلات بڑھ جائیں گی. اب جو اسٹیٹ بینک نے فگر ریلیز کیے ہیں جب سے یہ ایس آئی ایف سی بنی ہے, جب سے ریمیٹنسز ہماری گر گئی,
تو دو ہی کام انہوں نے تھے. اب یہ ان کو کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو بیچارے وہ تو دیکھیں نا, فوجی ہے نا, ایک حد تک وہ اکنامک سمجھتے ہیں. ان کو گھیرا کن لوگوں نے ہے, جو آپ نے منتخب مسئلہ اگر میں آپ کو شمشاد اختر کا میں آپ کو بتا دوں, 2018 میں وہ نگراں وزیر خزانہ بنی تھی, ریکارڈ کر رہی ہے. انہوں نے آئین پاکستان توڑا اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں ایکسٹینشن دی, جو کہ پارلیمنٹ کا کام تھا, کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا, کیبنٹ بھی نہیں انہوں نے کر دی, ایکسٹینشن دے دی. اس کے سمے جو انہوں نے خدمت کی قومی دولت لوٹنے والوں کی, ان کو پھر 2023 میں آپ نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ انہوں نے آئین توڑ کے ان کی خدمت کی تھی. اب وہ پھر حکومت بتا رہے ہیں SIFC کو اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لے جائیں, یہ کر لیں, وہ نہیں ہوگا بھائی, ایسے نہیں ہوگا. آپ نے اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو آپ کو ٹیکسوں کی وصولی بڑھانی ہے, پیٹرول وغیرہ کے نرخ کم کرنے, تعلیم کا بجٹ بنانا, صحت کا بجٹ بڑھانا ہے, اور ترقیاتی اخراجات بڑھانے, اور یہ جو شاہانہ اخراجات ہیں اس میں 2000 ارب روپے کی کمی کرنی ہے. اب یہ ان کو اخراجات کی کمی کرنی. ڈاکٹر صاحب میں آخر میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا, یہ بھی جو بتا دیجیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ان کو جو سمجھانے والے ہیں, اور آپ نے ڈاکٹر شمشاد کا جو ہے اس میں ذکر بھی کر دیا, کیا یہ ڈاکٹر شمشاد بھی ان کی مشیروں یا ایڈوائزرز میں شامل ہیں جن کو گمراہ کیا گیا؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ وہ شمشاد اختر جو تھی وہ تو نگراں وزیر خزانہ تو تھی نا, آپ میں ہے نا, ابھی جو اسٹاک ایکسچینج کے پریزیڈنٹ آج کی تاریخ میں بھی ہیں, آج کی تاریخ میں. تو ان کو لے کے آنے والے سر سیاستدان ہیں یا وہ ہیں جو جن کو گمراہ کیا گیا؟ ان کو لے کے آنے والے وہ تھے ڈاکٹر عشرت حسین, جو کہ خود عالمی بینک سے آئے تھے. انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا, قانون توڑا انہوں نے. اس کے انعام کے طور پر عشرت حسین جو 99 دسمبر میں آئے تھے, 2018-19 تک تمام بڑے بڑے عہدوں پہ قائم رہے, لگاتار قائم رہے. کبھی وہ یونیورسٹی میں بن گئے, کبھی IBM میں چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے. وہ ان کو لے کر آئے تھے. سوال یہ ہے, پڑھ لکھی خاتون ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس ملک میں کیا کھیل ہو رہا ہے, تو وہ انہوں نے بھی اس رنگ برنگ لیا. نالج ان کی کم نہیں ہے, لیکن میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے آئین توڑ کر 2018 میں آئین توڑ کر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کی تھی, اس کے سلے میں. اور ایک اور بات جو میں نے 2 درجن دفعہ TV پہ کہا کہ جب یہ نگراں حکومت آئی تو انہوں نے قومی دولت لوٹنے والوں کے مفادات کا تحفظ کیا اور قانون توڑا. میں ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں, درجن دفعہ کہہ چکا ہوں, انہوں نے توڑا. کیا ریلیف دیا, کیا تھا انہوں نے جو ایسا کیا؟ دیکھیے میں عرض کر دوں, ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی 2018 میں, 2019 میں. ایک شاہد خاقان عباسی لے کے آئے تھے جو مسٹر کلین ہے, اور ایک لے کے آیا تھا عمران خان, جو کہہ رہا تھا کہ ٹیکس ایمنسٹی کا مطلب یہ ہے کہ غدار ہیں لوگ. آپ نے اس ٹیکس ایمنسٹی میں قانون بڑا اچھا بن گیا تھا کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ جیل جائے گا, اس کے تمام اثاثے ہم ضبط کر لیں گے. یہ قانون بن گیا تھا. اچھا, ان کے پاس ایک فہرست تھی ان آدمیوں کی جنہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا ٹیکس ایمنسٹی سے, اور چوری کے اثاثے ملک کے اندر موجود تھے, اور قانون موجود تھا. ان کو یہ کرنا تھا کہ ٹیکسوں کے نظام کی بات کرنے کے بجائے وہ جو آدمی تھے ان سے اثاثے ضبط کر لیتے. میں نے یہ جو کہا تھا وہ اب آپ کو بتا دوں کیوں کہا تھا. یہ ایک آدمی کا 1 کروڑ روپیہ قومی بچت پر رکھا ہے, 1 کروڑ روپیہ. اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا اور نہ ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا, چوری کے پیسے کا ہے. آپ اس کو خط لکھ دیں نیشنل اسکیم کے طرف, بھائی آپ نے چوری کا پیسہ ہے, ایمنسٹی بھی نہیں ہے, آپ اس کا ٹیکس دے دیں, ورنہ یہ ہم اس میں سے پیسے خود کاٹ لیں گے. انہوں نے اس قانون کو توڑ کے ان کو 1100 ارب روپے مل سکتا تھا, وہ نہیں لیا, کیونکہ یہ جو چوری کے اثاثے رکھنے والے ہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. ہاتھ نہیں ڈالا. فہرست کی جو فہرست آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ فہرست میں کتنے لوگ شامل تھے, اور کیا ان کو اب جو ہے وہ کوئی کسی اور طریقے سے ریلیف دے دیا گیا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا. نہیں دیکھیے نا, اس میں ریلیف کا تو ایسا ہے نا کہ ان کو کئی موقع ہیں, وہ اس اثاثے کو بیچ کے. ایک اور پاکستان میں ہو رہا ہے کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں نا وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہے, آپ کو بھی پتا ہے. یعنی 5 برسوں میں 300 ارب کا سمجھ لیجیے آپ نے امپورٹ کر لیا, ایکسپورٹ کیا 130 کا, تو باقی جو 150 ارب کا ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ تو آپ نے جعلی ریمیٹنسز منگانی شروع کی, اس کے لیے لا بنا دیا انکم ٹیکس 111(4), جس سے ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے. اب یہ لوگ کرتے ہیں کہ چوری کے جو پیسے ہیں نا ان کو بیچ کے باہر ہنڈی سے بھیجا اور اس کو ریمیٹنس منگا لی. ہر 1 لاکھ کی چیٹی پر جو باہر سے آتی ہے ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے 30 لاکھ روپے کا, ٹھیک ہے. تو لیکن جب ریمیٹنس آ جاتی ہے تو وہ وائٹ ہو گیا, اس کے بعد وہ ہنڈی سے پھر باہر بھیج دیتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے آیا, میں آپ کو بتا دوں, پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا
کہ چین سے آپ نے امپورٹ کیا سولر اور اس کے پیسے گئے سنگاپور اور دبئی، چین تو گئے نہیں سنگاپور، اور وہ کئی گنا 2-2.5 ارب ڈالر کا اس میں اوور انوائسنگ تھی، پیسے باہر چلے گئے، سب کو پتا ہے، ریکارڈ کرایا گیا، سینٹ میں ڈسکشن ہو گیا، ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ ایک بینک نے اسی زمانے میں چھوٹے سے پارٹی نے 42 ارب روپے کیش جمع کرا دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ 42 ارب روپے کیش کہاں سے آ گیا؟ چوری کا پیسہ، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اس پہ۔ تو یہ چیزیں ہیں پاکستان میں، بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی ان باتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ ان کا بھی 90% جو وقت ہے وہ اسی میں گزرتا ہے کہ سیاستدان نے کیا کہا، اس میں کیا کہا، بیل اپلیکیشن کا کیا ہوا، کون چور ہے۔ کوئی تینوں پارٹیاں ایک دوسرے پر صرف الزام لگاتی ہیں، لوٹ لیا، برباد کر لیا، لیکن عمران خان جو آج کل جیل میں پڑا ہے ان کی پارٹی کبھی یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی یہی کرتے رہے، خود یہی کیا۔ کے پی میں وہی ہوا کہ نہ انہوں نے ایگریکلچر کا بجٹ بڑھایا، نہ تعلیم کا بجٹ بڑھایا، نہ سب ایک گٹھ جوڑ ہے تینوں کا۔ ڈاکٹر شاہد اسد صدیقی صاحب نے بڑا تفصیلی تمام تر معاملات پہ جو ملکی سلامتی کو جو خطرات درپیش ہیں، جو ملکی معیشت کو خطرات درپیش ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت، بڑی تفصیل سے ساری چیزوں کی وضاحت فرمائی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ یہ جو الفاظ کا گورکھ دھندا ہمیں IMF کا جو ہے وہ شولڈر استعمال کر کے جو بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، پیٹرول کی بڑھائی جا رہی ہیں، یہ تمام تر معاملہ جو ہیں وہ بڑی ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ سکرو کیا جا رہا ہے عوام کو، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں، بلکہ پاکستان IMF کے جو اس سے اگلا 25واں پروگرام ہے اس میں بھی جائے گا۔ اسی طرح کے ماہ مہنگائی کی یہی شرح ہوگی اور ریلیف لینے والے وہی چہرے ہوں گے جو آج سے پہلے لیتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے دوبارہ، ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بجلی کے بعد گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے کہ گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ اس قدر زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب گھریلو صارفین جو ہیں ان کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ بھی ایک لگژری کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شمار کیا جانے لگا ہے۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اجمل بلوچ صاحب نے، یہ صدر ہیں انجمن تاجران کے، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو گیس کی قیمتوں کے حوالے سے رد عمل دی گئی ہے جو ایک 500% کے قریب اضافہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ شاید عوام یہ کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دے۔ 7,000 سے زائد کمرشل جو تھے میٹر ریسٹورنٹوں کے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں اسی وجہ سے کہ جس کا 2-2.5 لاکھ روپے بل آتا تھا وہ 10 لاکھ روپے بل آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے، یہ اوگرا کر کیا رہا ہے۔ حالات کو اس طرف لے جا رہے ہیں کہ بالکل میرے خیال مجھے تو لگ رہا ہے پاکستان کو ان کا بند کرنے کا کوئی سوچ لیا ہے انہوں نے کہ عوام کو بالکل ہی کہیں منہ پر مٹی ڈال دیں عوام کے۔ اپنے اخراجات انہوں نے کم کرنے نہیں ہیں۔ 500% آپ اندازہ لگائیں بھی 500% دنیا کے کسی خطے میں، دنیا کے کسی کونے پہ اتنی ریشو سے کوئی ریٹ نہیں بڑھا ہوگا جتنے گیس۔ یا تو یہ خود چاہ رہے ہیں کہ لوگ گیس کو بند کر دیں، لوگ گیس سے جان چھڑا لیں، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی بات ہے۔ گورنمنٹ کو سچ بولنا چاہیے عوام کے ساتھ کہ اصل اندر بات کیا ہے۔ اتنی مہنگائی، کم از کم اتنا گیس کے بلوں میں تو پاکستان کی تاریخ میں میں نہیں دیکھا ہے، دنیا میں کہیں نہیں سنا ہے کہ 500% آپ ریٹ بڑھا دیں گے اس کے۔ اجمل صاحب، اندر کی جو بات ہے وہ ابھی اپیرنٹلی تو یہ ایک چیز، ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے ٹیکسٹائل کمپنیز اور انڈسٹری کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو صارفین جو ہے، جیسے آج جو ہے وہ سماعت کے بعد بھی اوگرا حکام کی جانب سے بھی یہ موقف دیا گیا کہ ہم 60% گیس تو پانی گرم کرنے کے لیے، گھر میں جو نہانے کے لیے گرم پانی کے لیے جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ عوام کا جو استعمال ہے گیس کا یہ غیر ضروری ہے۔ بس اصل میں نا یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، یہ
नीचे नहीं सोचते हैं। हो सकता है इनके जो गीजर लगे हों वो इलेक्ट्रिक पे और बिजली मुफ्त चल रही हो और वो इलेक्ट्रिक पे चल रहे हो। इनको क्या पता कि अवाम के साथ क्या गुजर रही है। ये 8-8, 10-10 करोड़ गाड़ियों पे फिरते हैं, इनके लग्जरी अखराजात हैं, लग्जरी चीजें खाते हैं, लग्जरी कपड़े पहनते हैं। इनको क्या पता अवाम के साथ क्या गुजर रही है। यार अवाम में आकर देखे, इस वक्त मैं ताजरों का नुमाइंदा हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा ताजर है और इतनी मुश्किल में ताजर चला गया है, ना तो उसे किराया देना हो रहा है, ना उसे बिजली के बिल देने हो रहे हैं। रेस्टोरेंट और जहाँ पे हमारे गैस के कनेक्शन है वो इतने सख्त परेशान है। मैंने बताया कि 7,000 से ज्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और पता नहीं कितने होने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये जो बातें हो रही हैं ये यही हो रही हैं कि अवाम को गैस बंद कर दें, कोई और तरीका करें, पता नहीं अवाम को उधर LPG के बिल जा रहे हैं कि ये सिलेंडर इस्तेमाल करें और ये गैस। सर आपने ताजर कम्युनिटी की बात की, मेरा सवाल चले इस चीज का ज़मीनी सवाल ये भी बता दें कि क्योंकि ताजर कम्युनिटी को भी वो कहते थे कि ये टैक्स रेट के अंदर लेके आने लगे, हर दुकानदार जो है वो अब जो है वो आइंदा टैक्स देगा, इस अमल को किस तरह देखते हैं आप? देखिए हर दुकानदार टैक्स दे रहा है। अगर ये कहते हैं कोई नहीं दे रहा है तो ये FBR झूठ बोल रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, वो दुकानदार जो छोटा सा दुकानदार है जिसकी 6 लाख आमदन नहीं है साल की, मैं दावे से कह रहा हूं कि वो भी इनडायरेक्ट इनको 70-80 हजार रुपया इनकम टैक्स की मद में, सेल टैक्स की मद में, बिजली के बिलों में इन्होंने हर महीने उस पर वसूल करते हैं, वो दे रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। ये 1200 के कहें जी 1200 रुपया वो दे देगा, ये मजाक नहीं है। वो 70-80 हजार आपको दे रहा है और आप कह रहे हैं कि हम 1200 से रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये जो 16-17 माह की हुकूमत थी, मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने 3,000 रुपए फिक्स टैक्स किया बिजली के बिलों में, जिस तरह अभी ये 1200 की बात कर रहे हैं। कहा जी 3,000 टैक्स होगा, फिक्स टैक्स होगा। बाद में पता चला वो 3,000 नहीं था, वो 10,000 भी था, वो 50,000 भी था, वो 25,000 भी था, मुख्तलिफ कैटेगरियां थी। बाद में इन्होंने खुद कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमसे ये गलती हो गई थी, हमें ये टैक्स बिजली के बिलों में नहीं लगाना चाहिए था, उन्होंने वापस लिया। अब भी मैं कह रहा हूं बिजली के बिल में 13 मुख्तलिफ टैक्स हैं। ओ भाई आपने और कौन सा टैक्स लगाना है? आप कहते हैं हमने रजिस्टर्ड करना है इसको। ओ भाई रजिस्टर करने का तरीक़ाकार मौजूद है, आप हमारे साथ बैठे, हम आपको बताएं। आपकी अव्वल तो FBR करना ही नहीं चाहता है। FBR के लोग अगर करना चाहते होते, खुदा कसम इतने साल हो गए, 60-70 साल हो गए, हम सारे ही रजिस्टर्ड होते। ये खामखा झूठ है कि ताजर शोर मचाते हैं। मैं कहता हूँ इनकम टैक्स में सबको रजिस्टर्ड होना चाहिए और हम करवाने के लिए तैयार है। जो नेट में नहीं है उसको आना चाहिए, लेकिन ये जो तरीक़ाकार क्या तरीकाकार चाहते हैं अजमल साहब? जो तरीकाकार आप बता दें। देखिए हमने इनको आज से नहीं, मैंने 2001 में यूसुफ अब्दुल्ला साहब मेरे साथ PTV पे बैठ के उनको मैंने कहा था कि भाई अब्दुल्ला यूसुफ साहब आप चेयरमैन बने। उस वक्त 48 लाख कमर्शियल मीटर्स थे। मैंने कहा इनको नोटिस भेजें और इनको रजिस्टर्ड कर दें। ये तो डाटा गवर्नमेंट के पास है, इनको रजिस्टर्ड करना कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन ये नहीं करते हैं। ये करते इसलिए नहीं है कि लोगों का 6 लाख से ऊपर आमदन पे टैक्स नहीं है, और जब आप उसको रिटर्न फाइल कराएंगे, नेट में लाएंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, तो फिर आपको उसको रिफंड देना पड़ेगा, क्योंकि आप इनडायरेक्ट उससे 70-80 हजार टैक्स ले रहे, वसूल कर रहे हैं। ये जानबूझ के बातें करते हैं ताजरों के खिलाफ, लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा इनको इकट्ठा हो रहा है। यकीन करें इतना टैक्स इनको मिल रहा है, ये सच बताते नहीं है। आधा तो करप्शन में चला जाता है, आधा तो इनके लोग ले लेते हैं। किसी ने 1 लाख टैक्स देना हो तो 1 लाख इनकी जेब में जाता है, तब वो बेचारा 1 लाख टैक्स देता है। अगर वो कहता है मैं मुल्क से मुखलिस हूं, मैं 2 लाख देना चाहता हूं, ये कहते हैं नहीं फिर तेरा 10 लाख बनता है, तो वो बेचारा फिर इनके यहाँ फंसता है। ये ऐसी चीजें हैं, जब तक FBR को दुरुस्त नहीं करेंगे, FBR का किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, उसमें करप्शन खत्म नहीं करेंगे, तो कुछ ठीक नहीं हो सकता है। ये अजमल बलोच साहब, ये अब के मार मजम्मत ये कब तक चलेगा? आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया सरप्राइज मिलता है, वो ताजर अवाम के साथ हो, अवाम हो, ताजर कम्युनिटी हो, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान की एक बड़ी बरादरी की, तो आप कब तक ये मजम्मत और इन बयानात तक जो है वो आप रहेंगे, या कोई आइंदा दिनों के अंदर कुछ सॉलिड हिकमत अमली के साथ जो है वो आप इनको एक मजम्मत के लिए कोई बंद बांधेंगे? देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये जो दुकानदार है, आज तक गवर्नमेंट ने इसको एक माचिस की डिबिया नहीं दी है, एक डिस्प्रीन की गोली नहीं दी है। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता है।
یہ پھر بھی اپنی کمائی سے ٹیکس دے رہا ہے. یہ انڈائریکٹ بھی دے رہا ہے اور ڈائریکٹ بھی دے رہا ہے. حکومت کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی ہم نہیں کہتے کوئی اس کو ریلیف دیں, ہم کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں, اس کو ایف بی آر کا بندہ ذلیل نہ کرے جعلی نوٹس دے کے, اس کو تھانوں میں نہ ذلیل کیا جائے. یہ ملک کے ساتھ مخلص ہے, لیکن حکومت اس طرف دھیان ہی نہیں دیتی ہے. حکومت لگی ہوئی ہے بس یہ ٹیکس نہیں دیتے جی. او بھائی چور ایف بی آر سر نہیں دیتے, حکومت تو کر رہی ہے نا, سب کچھ بار بار کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لیڈر ہیں, آپ کی طرف آپ کی کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے, تو آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں ایف بی آر ہمارے ساتھ بیٹھے, جہاں تک انکم ٹیکس میں رجسٹریشن کا بات ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ڈیوائس سیل ٹیکس 2 SRO جاری کیے انہوں نے, سیل ٹیکس ڈیوائس لگانا چاہتے ہیں چھوٹے تاجر پہ. وہ چھوٹا تاجر ڈیوائس نہیں چلا سکتا ہے, وہ آلریڈی جو بڑے جہاں پہ جتنے بڑے تاجر تھے ہم نے ادھر لگوا دیا, انہوں نے لگا لیا ہے, ہر ایک پہ ڈیوائس لگی ہے جتنے بڑے بڑے کاروباری ہیں. اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑوں کو بھی تحفظ دیتے ہیں, اور بھائی ایسا ہم نہیں کرتے ہیں. پاکستان کا تاجر پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کے لیے کوئی آسان سکیم لائیں. یہ آج تک اردو کا ہماری قومی زبان اردو ہے, آج تک اردو کا گوشوارہ نہیں بن سکا یار اس ملک میں. میں حیران ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آسانی پیدا کریں, اردو کا فارم ہو, بندے کو پتہ ہو یہ میری دکان ہے, یہ میرا نام ہے, یہ میری سیل ہے, یہ میرا ٹیکس ہے, میں جا کے بینک میں جمع کرا دوں. او بھائی آپ کیوں نہیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ IMF کے کہنے پہ ہمیں مشکل میں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے ٹیکنیکل زبان میں, اور اس ٹیکنیکل زبان میں پھر ایف بی آر ہمیں لوٹ رہا ہے. ایف بی آر اپنی جیبیں بھر رہا ہے. یہ نیب جو ہے نا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو, جو ہمارا بیوروکریٹ ہے جو ملک کو کھا چکا ہے, اس کو کوئی نہیں چیک کرنے کے لیے تیار ہے, اس کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یقین کریں میں سچ بول رہا ہوں. سر آپ نے ایک بڑا ویسے ایک اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے, کہ آپ کا جو تاجر ہے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, جو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن تک جو ہے وہ ابھی انگلش میں ہے, تو آپ ان کو مزید کمپلیکیٹ سسٹم میں ڈال رہے ہیں. اور چیف جسٹس میں میرا اپنی آپ کو بھی 7 نیوز اس پلیٹ فارم سے میں بھی تجویز دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ دن پہلے جو سماعت ہوئی تھی اردو کے حوالے سے, تو اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ اردو کو ہر صورت, ہر دفتر کی جو زبان ہوگی, آفیشیل زبان ہوگی, وہ اردو ہوگی. تو آپ کیوں نہیں کسی بھی عدالت کے اندر بینگ ریپرزینٹیٹیو آف یور کمیونٹی, آپ جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکائیں اور ان کہیں کہ جس تاجر سے یہ اتنا اس کو پڑھا لکھا مان کے وہاں پہ ڈیوائس اپلائی کیے جا رہے ہیں سیل ٹیکس کے, تو وہاں پہ ان کو گوشوارہ تو اردو میں دیں. پیارے بھائی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے تو بڑی کوئی عدالت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ کہا کہ قومی زبان اردو ہے, آئندہ خط و کتابت اردو میں ہوگی. لیکن میں حیران ہوں آج بھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کوئی بھی, وہ انگریزی میں آتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب وزیر اعظم ہاؤس سے خط لکھا گیا کہ اداروں کو کہ آئندہ کے لیے تمام خط و کتابت اردو میں ہوگی, وہ خط انگریزی میں تھا, وہ خط انگریزی میں تھا. تو میں چاہوں گا, میں آپ کے چینل کے توسط سے اپیل کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر قومی زبان اردو میں, آپ پہلے فیصلہ اردو میں کریں. آپ اس فیصلے کے بعد حکم دے دیں کہ آج کے بعد ہم فیصلہ اردو میں کر رہے ہیں. کوئی عدالت, کوئی ادارہ, کوئی دفتر, کیونکہ یار یہ ملک کیوں ہمیں انگریزی کے پیچھے لگا کے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے. لوگ بیچارے کسی کو خط آ جائے انگریزی میں, نوٹس آ جائے, وہ پڑھانے چلا جاتا ہے وکیل کے پاس. اب مرضی ہے وکیل کی, جو مرضی اس کو بتا دے, وہ بھائی وہ خود تو پڑھ سکے نا اس پہ لکھا کیا ہے. اجمل بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ نے اجمل بلوچ صاحب کی بات سنی. وہ سسٹم میں جو آئندہ تاجر کمیونٹی, ایک دکاندار طبقے کے اوپر ٹیکس اپلائی کیا جانے لگا ہے, اس کے حوالے سے بھی ان کو تحفظات ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں آنا ہمارے لیے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے. ہم ٹیکس ہر دکاندار اس سے پہلے اس سے زیادہ دے رہا ہے, لیکن اس کا ایک میکینزم ہے, اس کو جان بوجھ کے اتنا کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے صرف اور صرف جو ایف بی آر ہے اس کے عللے تللے اور ان کے جو جیب خرچ ہے وہ بڑھے گا. تاجر کو نقصان ہوگا, ملکی اداروں کو نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی نے ایک پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ بیٹھا جائے, ہم ان کو لاہے عمل دیتے ہیں, ان کو ایک پلان دیتے ہیں جس کے تحت اگر وہ واقعی میں ٹیکس جو کلیکشن ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. انہوں نے آخر کے اندر یہ بھی جو ہے وہ اپیل کی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ کم از کم جو ایک تاجر ہے اس کے لیے
آسانی پیدا کر کے جو ٹیکس ریٹرن ہے، جو گوشوارے ہیں، ان کو تو کم از کم اردو کے اندر لایا جائے، اور اس کے لیے سب سے پہل وہ خود کریں، کیونکہ کم از کم جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اردو جو ہے وہ تمام اداروں کی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہونی چاہیے، تو اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو تمام تر فیصلے ہیں ان کو اردو میں جو ہے وہ پہلے وہ کریں. تو یہ ان کی اپیل تھی. ناظرین، آج کے جو پروگرام کے لیے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل. پاکستان زندہ باد.